السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين وآتانا ما لم يؤت أحدا من العالمين، أنزله بداية عالميا دائما وجعله للشرائع السماوية خاتما، ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائما، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من كان خلقه القرآن، وهو القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نور جبينك في هدى القرآن، نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي، فهو المعين على الشدائد وطأة، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهدا في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمة مدى الأجيال. اس محفل تقریب تقسیم انعامات کے صدر گرامی قدر جناب جنرل سیکرٹری جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی ارشد مختار حفظہ اللہ تعالی، گرامی قدر جناب ناظم جناب پرنسپل آف میڈیکل کالج ڈاکٹر اظہر حفظہ اللہ تعالی، گرامی قدر پرنسپل آف کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات زبیدہ مختار حفظہ اللہ تعالی، گرامی قدر پرنسپل آف اسما خاتون کالج مس صدف حفظہ اللہ تعالی. اہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم فی رحاب الجامعة المحمدیہ، فی رحاب معہد العثمان المعمور بالعلم والایمان والتلاوت والقرآن. اس محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی، علماء اکرام، عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام مہمانان کرام کا اس پررونق محفل قرآن میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں: اہلا وسہلا ومرحبا بکم. محترم حضرات، ہماری آج کی یہ محفل قرآن کریم کی محفل ہے، بابرکت محفل ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس نے اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں ہے. البتہ قرآن کریم تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے. مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ ہماری محفل قرآن کریم کی محفل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل کا آغاز بھی قرآن کریم کی تلاوت سے کریں. اس کے لیے معہد کے طالب زید ظفر الاسلام کو دعوت دیتے ہیں
कि वो आए और अपनी तिलावत से इस महफिल का आगाज करें। ज़ैद गफरुल इस्लाम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم. जी जी मस्जिद। जज़ाहुल्लाहु खैरा। मुहतरम हज़रात, ये मुसाबक़तु मुअस्सिसिल जामिआ अश-शेख मुख्तार अहमद अन्नदवी हफ़िज़हुल्लाहु तआला अस्सनविय्या लिहिफ़्ज़िल क़ुरआनिल करीम व तजवीदी। ये क्या है, इसके अहदाफ क्या है? मादी में वक्तन फ़वक्तन महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तलबा के माबैन मुसाबक़ा हिफ़्ज़ क़ुरान करीम व तजवीद का इनेक़ाद होता रहा। फिर फ़ज़ीलत व रईस जामिआ अश-शेख अरशद मुख्तार हफ़िज़हुल्लाहु तआला की सरपरस्ती में 2019 में इसे वसी करके हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में फैले हुए जामिया मुहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले तमाम दीनी व असरी इदारे के तलबा व तालिबात के माबैन यह मुसाबक़ा मुसाबक़तु मुअस्सिसिल जामिआ अश-शेख मुख्तार अहमद अन्नदवी
الثانویہ لحفظ القرآن الکریم و تجویدہ کے نام سے قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن اچانک کورونا مہاماری پھیل جانے کی وجہ سے اسے کینسل کرنا پڑا۔ پھر تعلیمی سال 2023-2024 میں اس مسابقے کا پہلا سلسلہ قائم کیا گیا، جس میں جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام اداروں سے 113 حفاظ طلباء و طالبات نے بہت شوق سے حصہ لیا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ ممتاز طلباء و طالبات کو 1.5 لاکھ سے زیادہ مبلغ کے ذریعے سے تکریم کی گئی۔ پھر تعلیمی سال 2024-2025 کے شروع میں اس سالانہ مسابقے کی دوسری کڑی کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے تحت اس مسابقے میں جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے مختلف اداروں سے تقریباً 165 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ حفظ قرآن کریم و تجوید کا یہ سالانہ مسابقہ ہے۔ اس کے 4 زمرے ہیں: 30 پارے کا زمرہ، 20 پارے کا زمرہ، 10 پارے کا زمرہ، 5 پارے کا زمرہ۔ ہر زمرے سے بالترتیب 3 ممتاز کامیاب متسابق کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح چاروں گروپ میں انعام حاصل کرنے والوں کی مجموعی تعداد 12 ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہر گروپ سے 3 متسابق کو تشجیع کے طور پر 1,000 روپے انعام دیے جاتے ہیں۔ اس مسابقے کی روشنی میں سعودی ایمبیسی کے طلب پر مکہ مکرمہ میں قائم ہونے والا مسابقہ مسابقۃ الملک عبدالعزیز الدولیہ میں شرکت کرنے کے لیے متسابق کی ترشید کی جاتی ہے۔ اس مسابقے کے اہداف: نمبر 1، طلباء و طالبات کے اندر قرآن پاک کی اہمیت و عظمت کا احساس و شعور پیدا کرنا۔ نمبر 2، خاص طور پر ہندوستانی ماحول میں مسلم بچوں و بچیوں کو حفظ قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کے فہم کی طرف راغب کرنا۔ مسلم بچوں و بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیمات پر چلنے کی ترغیب دینا۔ قرآن نسل کی تربیت کرنا۔ قرآن سے لگاؤ رکھنے والے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کرنا۔ اس مسابقے کی خصوصیت یہ ہے، یا امتیازی وصف یہ ہے، اس کے تمام سوالات پہلے سے تیار کر لیے جاتے ہیں اور دقت کے ساتھ اس پر امتحان لیا جاتا ہے، اور ممتحن پر نمبر کاٹنے پر سبب بھی ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ تحکیم میں دقت ہو اور متسابق کو ان کا حق ملے، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس میں کچھ حکم ہمارے معہد عثمان بن عفان کے ہوتے ہیں اور کچھ باہر سے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ مسابقہ 16 نومبر سے 21 نومبر تک چلا۔ بیرون مالیگاؤں سے مسابقے میں شرکت کرنے والی خواتین، یعنی شہر مئو اور شہر بنگلور سے شرکت کرنے والی خواتین کا طویل سفر طے کر کے یہاں پر آنا، مسابقے میں شرکت کرنا بہت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اس لیے 16 اور 17 نومبر کو ان کا آن لائن مسابقہ کرایا گیا۔ البتہ بنگلور سے شرکت کرنے والے متسابقین کا یہاں پر حاضر ہو کر مسابقے میں شرکت کرنا لازمی تھا، اس لیے وہاں کے متسابقین طلباء یہاں پر وہ بنفس نفیس حاضر ہوئے اور مسابقے میں یہاں پر شریک ہوئے۔ محترم حاضرین اکرام، اب ہم اس مسابقے میں مشارک بعض طلباء کو بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جن طلباء نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے، ان میں سے بعض طلباء کو آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ زمرہ 5 کے طالب لقمان احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کچھ آیتوں کی تلاوت کریں۔ طالب لقمان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السلام عليكم. जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब इसके बाद तामील कुरान में शिरकत करने वाला तालिब या शरीक होने वाले तलबा में से ये तालिब फौजान दयाउल कमर को दावत देता हूँ कि वो आए और कुछ आयत की यहाँ पर तिलावत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
يتفكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا. قد فاز من جعل الكتاب قرينه، قد فاز من جعل الكتاب قرينه ودليله أبدا إلى الأقدار. अब इसके बाद कुरान की फजीलत और अहले कुरान की अहमियत या उसकी फजीलत पर एक नज़म पेश करने के लिए या तराना पेश करने के लिए लुकमान और उसके साथी तलबा को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और वो ये तराना पेश करें। लुकमान और उनके ज़ुमरा। दो उधर इसको अब इधर करो ना, दो उधर जाएंगे दो उधर आएंगे, इसको नहीं इसको कर दो। बस 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 شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن بتلاوته روحي تسمو بتدبره قليلا بتلاوته روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو ويزول به عني الغم فأظل سعيدا فرحانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآنا هو أنسي إن كنت وحيدا يدنيني لو صرت بعيدا وأنسي إن كنت وحيدا يدنيني لو صرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآنا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فقارا وبآخرتي ألقى أمانا شيخي علمني
القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا رتله يا شيخ أمامي قم بهداه خير إمامي رتله يا شيخ أمامي قم بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. اب اس کے بعد قبل اس کے کہ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے باہر سے تشریف لائے ہوئے یہ ہمارے مہمان اکرام کی نصیحتیں سنتے ہیں. اس کے لیے ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا شیخ حافظ عنایت اللہ المحمدی حفظہ اللہ تعالی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے یہ طلباء یا مسابقے میں شریک ہونے والے متسابقین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدر محترم اور ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور اس بزم میں شامل تمام ہی بچے، یہ بڑی ہی خوشی کا موقع ہے اور مجھ جیسے انسان کے لیے یہ خوشی اور بھی دوبالا ہو جاتی ہے، کیونکہ میں بھی اسی منصورہ کا طالب علم ہوں اور اس کے ایک ایک ذرے سے محبت ہے. اور آج مجھے میرے اساتذہ کرام و ذمہ داران اور جو بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، بالخصوص آپ تمام ہی حفاظ کرام، پارٹیسپیٹ جو بھی لوگ یہاں پہ اس مسابقے میں حصہ لے کر کے اور جیت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے. میں نے میری زندگی میں ہمیشہ ایک چیز محسوس کی جو میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں. کسی بھی شخص کا حافظ ہونا، عالم ہونا، اس روئے زمین پر اس کی انفرادیت ہے. کوئی بھی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اور میں زندگی کے جب کسی بھی شعبے میں جاتا ہوں اور مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، الا یہ کہ میں درس و تدریس سے کبھی بھی جڑا ہوا نہیں رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے قرآن کا حافظ بنایا، جس کی برکت یہ رہی کہ الحمدللہ تقریباً 30 سال تک بلا ناغہ میں نے قرآن شریف تراویح کی نماز میں سناتا رہا۔ اور اس کی برکت یہ رہی کہ تجارتی معاملات میں الحمدللہ میں نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھا، اللہ نے میری عزت رکھی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ آج کے اس موقع پر آپ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کون فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، اور آپ کے لیے انتظامیہ نے، ذمہ داروں نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا انعام ہے، لیکن آپ میں سے ہر یہاں پہ جو بھی موجود اور اس مسابقے میں جو بھی یعنی پارٹیسپیٹر ہے، جو بھی اس کے اندر شریک ہے، اس کا انعام صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن، اس کتاب کو اپنے سینے میں پیوست کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہر سیکھنے والے کو، پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو میرے بچوں، اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ یہاں سے دنیا میں جہاں بھی جائیں، اللہ رب العالمین ضرور آپ کے اس قرآن کو آپ کا معاون بنائے گا، دنیا میں بھی بنائے گا اور آخرت میں بھی بنائے گا۔ اور جامعہ محمدیہ منصورہ کی سرزمین پر آپ کی حاضری ہی آپ کے مستقبل اور آنے والے وقت کے لیے ایک گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ جو شخص بھی اس سے جڑا رہا، اللہ رب العالمین نے اسے کامیابی و کامرانی دی۔ آج کے اس موقع پر میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کا ناظم ہونے کے ناطے سب سے پہلے جامعہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، بالخصوص ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ، راشد مختار صاحب حفظہ اللہ، اور ہمارے جملہ اساتذہ کرام، جملہ ان کے معاونین، اور اس کیمپس میں اور اس کیمپس کے ساتھ نظر محبت، نظر عنایت رکھنے والے تمام ہی حضرات کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس چمن کو ہمیشہ پھلتا اور پھولتا اور پروگریس کرنے میں ہم تمام ہی لوگوں کو معاون بنائے، اور اللہ رب العالمین اس سے جتنے بھی بچے، جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین منتظمین کے لیے، ان کے معاونین کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین تمام ہی لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے۔ ایک مرتبہ جامعہ محمدیہ کے تمام ہی لوگوں کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، بولنے کا موقع دیا، ہماری عزت افزائی کی۔ اللہ رب العالمین آپ تمام ہی لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے، اور آئے ہوئے تمام ہی بچوں کو میری طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ رب العالمین آپ تمام ہی لوگوں کی زندگیوں میں ڈھیر ساری خوشیاں دے، اور اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی جینے کی توفیق بھی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم جناب ناظم صاحب نے
بہت ہی قیمتی باتیں کی. یا امت القرآن ان کتابکم یا امت القرآن ان کتابکم لہو الشفاء وصحۃ الابدان. یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کے لیے اس میں شفا ہے. وہو الدواء لکل جرح غائر وهو الدواء لكل جرح غائد وهو المحارب نزغة الشیطان. یعنی ہر بیماری کا اس میں علاج ہے اور شیطان سے چھٹکارے کا بھی اس میں علاج ہے. اس کے بعد ہمارے مہمان طبیہ کالج کے پرنسپل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے ان ننھے منھے چھوٹے چھوٹے طلباء کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. بہت مختصر. اچھا وہ اب کچھ نصیحتیں ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے شیخ شکیل فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ قیمتی باتیں ہمارے بچوں کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدر محترم، علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اس محفل میں جمع ہیں. اس میں کچھ مسابقے کے انعامات تقسیم ہوں گے انشاءاللہ، اور جو جتنی محنت کیا ہوگا اسے اس کا انعام ملے گا. یہ مسابقے، یہ انعامات صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کچھ پا لیں، بلکہ اس کی اصل روح یہ ہوتی ہے کہ انسان خود محنت کرے، اپنے اندر کیا ہے اس کو باہر لائے. اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے ہمارے اندر اجزاء رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو باہر لانے کا ایک ذریعہ ہے یہ مسابقہ. اور یہ مسابقہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس زندگی میں آگے بڑھیں اور اس زندگی کو سمجھیں. اور جہاں تک معاملہ حفظ قرآن کا ہے، عزیز طلبہ، صرف حفظ کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، والدین کو مختلف قسم کے لباس پہنائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل زندگی میں اگر آپ حفظ قرآن کر رہے ہو تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کے عالم بننے کی کوشش کریں آپ لوگ. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر قرآن یاد ہوتا ہے تو جب انسان یا وہ طالب علم جو قرآن کا ہی حافظ ہوتا ہے اس کے لیے اگلی زندگی بہت آسان ہوتی ہے جب وہ عالمیت کے مسابقے میں جاتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا، یہ اس کو تجویز کے ساتھ پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی زندگی میں دیکھیں گے وہ صبح جب قرآن پڑھتے تھے اتنی رکت رہتی تھی ان کے اندر کہ ان کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کفار مشرکین، عورتیں، بچے سب کھڑے ہو کے ان کا قرآن سنا کرتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سے نکلتا تھا، وہ اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھتے تھے تو ان کی زبان سے ویسے ہی نکلتا تھا. حضرت ابی ابن کعب کو دیکھ لو آپ، کتنی بہترین تجوید پڑھتے تھے، لوگ سنتے تھے، اللہ کے رسول ان کی قرات سنتے تھے. زید ابن ثابت کو دیکھ لیجیے آپ، چھوٹے سے تھے، غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی عمر کم تھی، لیکن اس کے بعد ان کی قربت کو، نبی کی قربت کی
بہت قربت کے لیے ترستے رہے. آخر ایک دن ان کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ یہ بچہ ہے, اسے اللہ کے رسول 17 سورہ یاد ہے, آپ ذرا سن لیجئے. اللہ کے رسول نے مختلف سورہ سنی اور اس کے بعد اس کو آپ نے اپنے بہت قریب کر لیا اور وہ بہت خوشی ہوئی زید بن ثابت کہ میں اللہ کے رسول کے قریب ہو گیا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ عربی لکھنا بھی جانتے ہیں تو آپ نے اس کو کاتب وحی بنا لیا. قرآن لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں, اور اللہ کے رسول نے ان کو ایک اور ہدایت کی کہ آپ عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ میرے جو معاملات ہوں وہ لوگ عبرانی میں بات کرتے ہیں میں سمجھ نہیں سکتا. تو حضرت زید بن ثابت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عبرانی زبان بھی سیکھ لی. میرے بھائی آپ مختلف واقعات دیکھیں گے کس طریقے سے وہ لوگ پڑھتے ہیں. آج بھی ائمہ حرمین کو دیکھ لو, ان کے لہجوں کو دیکھو, ان کے اتار چڑھاؤ کو دیکھو, وہ آیات کے حساب سے ان کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. جو لوگ جانتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, ائمہ حرمین کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مفہوم کو سمجھتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کو حفظ کرو, بالکل بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ عالم بھی بنو تاکہ اس قرآن کا حق ادا ہو سکے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اب ہم تقسیم انعامات شروع کرنا چاہتے ہیں. اب کچھ بعض شہادات یا سرٹیفکیٹ اب غیر مرتب ہیں, 1-2 منٹ میں مرتب ہو جائے تو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے اب ہمارے اس مجلس کے صدر فضیلت الاخ راشد ارشد مختار حفظہ اللہ تعالی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے طلباء کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکتور امان اللہ نے شروع میں کہا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے. جہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے, وہیں پر یہ بات بھی سچ ہے کہ بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کرنے کے راستے پر چلا کر کامیاب کر دیا ہے کہ انہوں نے آپ کو, آپ کے والدین کو یہ توفیق دی کہ آپ اس عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. بے شک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کا جو سب سے بہترین علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. آج آپ اس مرحلے میں ہیں کہ آپ قرآن کو یاد کر رہے ہیں, اور جیسے شیخ شکیل نے کہا کہ حفظ کرنے کے بعد آپ عالمیت کی طرف پڑھیے, اپنے دین کو سمجھیے اور قرآن کی روشنی میں لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے, دعویٰ کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اپنے دین اسلام کے دعویٰ کے لیے آگے بڑھیے. ہدایت دیکھیے,
ہدایت اللہ کی طرف سے، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک واقعہ میں انٹرنیٹ پہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی بڑے علماء جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو سوال و جواب کا جو مسئلہ رہتا ہے وہ ایک سوال و جواب وہاں پر درج تھا۔ ایک خاتون وہ لکھتی ہیں شیخ کو کہ شیخ، میں اور میرے شوہر شادی کے بعد 15 سال تک لا ولد تھے، بہت ہم نے دعائیں کی، ہم تہجد گزار ہیں، بہت منتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لڑکے سے نوازا، اس کی تربیت میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج وہ لڑکا 18 سال کا ہے، لیکن بالکل دین سے بے نیاز ہے۔ ہم سے کہاں وہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحیح راہ پر نہیں آ پا رہا۔ تو شیخ نے اس کا جواب دیا کہ بے شک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہترین تربیت کیجئے، یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت سرپرست، بحیثیت والدین کے۔ لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی تربیت سے ہدایت مل جائے گی؟ ہدایت دینے والے صرف اللہ ہے، ہدایت دینے والے صرف اللہ ہے۔ اور آپ وہ خوش نصیب بچے ہیں، آپ وہ خوش نصیب بچے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو یاد کرنے کی، حافظ قرآن بننے کی ہدایت عطا کی۔ میں صرف ایک بات آج کی محفل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس مسابقے سے، اس ادارے سے بہت متاثر ہوں میں، دل کو بہت سکون ملتا ہے، لیکن آج کی محفل پہ اگر آپ غور کیجئے تو تھوڑا مجھے یہ لگا کہ جو سب سے افضل علم حاصل کر رہے ہیں وہ بچوں کو محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی تو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ جب فارغ ہوں گے، حافظ بنیں گے، انشاءاللہ عالم بنیں گے، بڑے دائی بنیں گے، لوگ آپ کے رویے سے، لوگ آپ کے عمل سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ علم سے زیادہ عمل لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں ادارے کے ذمہ دار ہیں، شہر عزیز سے ذمہ دار جماعت کے موجود ہیں، آپ کے اساتذہ اکرام ہیں، بے شک آپ منتظر ہیں انعام کس نے جیتا، انعام میں کیا ملنے والا ہے، یہ آپ کا دل مچل رہا ہوگا۔ ان اوقات پہ آپ اپنی شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی تربیت ہے کہ اگر آپ اپنی شخصیت باوقار بنا لے جائیں تو اگرچہ آپ کے علم میں شاید تھوڑی سی کسر رہ جائے، لیکن آپ کے عمل سے لوگ آپ سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور مسابقہ ہے، کچھ بچوں کو انعامات ملیں گے، کچھ بچوں کو نہیں ملیں گے، یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ کا کھیل جو ہے یہ چلتے رہتا ہے۔ کسی کو کامیابی بہت پہلے ملتی ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کی لذت بڑھا دیتے ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرا کے۔
تو تقدیر پہ آپ یقین رکھیے. اگر آپ کو انعام مل رہا ہے تو اگلے سال اس انعام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی پہلی پوزیشن باقی رکھنے کے لیے اور محنت کیجیے. اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اگلے سال پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اور محنت کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیراً. آپ نے بہت قیمتی نصیحتیں کی اور تجربے کی باتیں آپ نے بتائیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ مسابقے میں یا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کہ بات صحیح ہے. یعنی بسا اوقات بعض طلباء صرف آدھے نمبر سے ان کی پوزیشن نہیں آئی، تو پوزیشن نہ آنا یہ بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ شریک ہوئے ہیں تو یہی بڑی بات ہے کہ آپ شریک ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ میدان میں آئے ہیں اور اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں اگر آپ کا کچھ نمبر گھٹ گیا ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہوئے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یا اس سے پہلے جنہوں نے 5 پارے کے حفظ کے مسابقے میں شرکت کی ہے ان کے ساتھ یہ یا ان کے وہ انعام تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. یہ ہر گروپ میں 6 طالب کو انعام دیا جائے گا، لیکن جو 4، 5، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر آئے ہیں ان طلباء کو یا ان متسابقین کو 1,000 روپیہ نقد دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو طلباء ہیں ان کی یا ان کے انعامات پھر اس سے زیادہ ہیں، مختلف ہیں. تو سب سے پہلے فرع رابع یعنی 5 پارے میں شریک ہونے والے یا 6ٹھے نمبر حاصل کرنے والا طالب صابر احمد ادریس علی، صابر احمد ادریس علی ہیں. وہ آئے اور ہمارے میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. صابر احمد ادریس علی، انہوں نے 5 پارے کے حفظ کے مسابقے میں 6ٹھا نمبر حاصل کیا ہے. اب اس میں ان کا شیلڈ نہیں ہے، یہ 1 سے لے کر 3 تک طلباء کو شیلڈ دی جا رہی ہے، لیکن چوتھے، 5ویں، 6ٹھے پر 1000 اور شہادہ ان کو دیا جا رہا ہے. 5واں نمبر حاصل کرنے والا طالب خان یاسر رفیق احمد، یہ مہد عثمان بن عفان کا یہ طالب ہے. ان کو شہادہ اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 روپیہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے. خان یاسر رفیق احمد. اس کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب توصیف الرحمن بن زبید سید، جامعہ محمدیہ بنگلور. اب یہ بنگلور سے جو طلباء یہاں پر شریک ہوئے تھے، کسی وجہ سے وہ یہاں سے سفر کر کے وہ آج یا گزشتہ کل وہ جا چکے ہیں. ان کا انعام ہمارے قاری عبدالسمیع صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور ان کا انعام اپنے پاس محفوظ رکھیں. توصیف الرحمن بن زبید سید کا انعام 1000 روپیہ اور ان کا شہادہ آپ لے کر اس کو آپ محفوظ رکھیں. اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب لقمان اریب محمد اقبال، یہ مہد عثمان بن عفان کا طالب ہے. لقمان اریب محمد اقبال، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے 5 پارے میں. ان کو شہادہ اور 5000 روپے ان کو انعام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ صفا منظور احمد، کلیہ عائشہ کی طالبہ ہے. ان کو 8000 روپیہ انعام اور شہادہ دیا جا رہا ہے. ان کو شہادہ اور انعام دینے کے لیے خواتین میں موجود اسما خاتون کالج کی پرنسپل مس صدف سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ انعام دیں. مس صدف طالبہ ہے صفا منظور احمد، انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور ان کو انعام کے طور پر 8000 اور شہادہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیلڈ بھی ہے. اس کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب حذیفہ صادق
महताब आलम, हुदैफा सादिक महताब आलम महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तालिब है। ये आए और अपना इनाम 1000 रुपया शहादा और शिर लेकर जाएं। 10,000 10,000 10,000 हुदैफा सादिक को 10,000 शिर और शहादा दिया जा रहा है। अब इसके बाद फर्ज़ सालिस के लिए मैं हमारे शेख शकील अहमद सईदी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने हाथों से ये इस फर्ज़ सालिस के तलबा को इनाम से नवाजें। 6ठा नंबर या 6ठी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब मोहम्मद उज़ैर अबुल कलाम, मोहम्मद उज़ैर अबुल कलाम, ये महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तालिब है। इन्होंने 6ठा नंबर या 6ठी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। इनको 1000 रुपया और शहादा दिया जा रहा है। पांचवी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब अब्दुल आला मोहम्मद अमानुल्लाह, अब्दुल आला मोहम्मद अमानुल्लाह महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तालिब है। इनको 1000 रुपया और शहादा दिया जा रहा है। अब्दुल आला मोहम्मद अमानुल्लाह। और चौथी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा सना मोहम्मद अमानुल्लाह, सना मोहम्मद अमानुल्लाह ये महद आफाक की तालिबा है। इनको 1000 रुपया और शहादा मुशारका इनको दिया जा रहा है। मैं मिस सदफ से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से इनको ये इनामात दें। सना मोहम्मद अमानुल्लाह महद आफाक की तालिबा है। अब इसके बाद तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब मोहम्मद सबगतुल्लाह मोहम्मद समीउल्लाह, ये महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तालिब है। इनको 8000 रुपया नक़द शिल और शहादा दिया जा रहा है। ये मोहम्मद सबगतुल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब अब्दुर्रहमान अब्दुल रशीद, अब्दुर्रहमान अब्दुल रशीद महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के तालिब हैं। इनको 10,000 रुपया नक़द शिल और शहादा दिया जा रहा है। इस 10 पारे में पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब मोहम्मद इब्राहिम शमीम अंसारी, मोहम्मद इब्राहिम शमीम अंसारी महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तालिब हैं। इनको 12,000 रुपया नक़द शहादा तफव्वुक़ और शिल दी जा रही है। अब इसके बाद फ़र्ज़ सानी यानी 20 पारे के मुसाबक़े में शरीक होने वाले या फाइज़ीन को मैं दरख्वास्त करूँगा कि नाज़िम आला साहब से कि आप अपने हाथों से इनको ये इनामात दें। 6ठी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब शबाब अनवर मोहम्मद इसराइल, शबाब अनवर मोहम्मद इसराइल, ये कुल्लियतुल लुग़ा वल अरबिय्या व दरासत इस्लामिया के तालिब हैं। इनको 1000 रुपया नक़द और शहादा मुशारका इनको दिया जा रहा है। शबाब अनवर मोहम्मद इसराइल। पांचवी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब जावेद शरीफ मुश्ताक शरीफ, जावेद शरीफ मुश्ताक शरीफ, ये कुल्लियतुल लुग़ा के तालिब हैं। इनको 1000 रुपया नक़द और उसके साथ साथ शहादा मुशारका दिया जा रहा है। जावेद शरीफ मुश्ताक शरीफ। चौथी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब मंजूरुल हक बिन सिराजुद्दीन, मंजूरुल हक बिन सिराजुद्दीन कुल्लियतुल लुग़ा अरबिय्या, इनको 1000 रुपया नक़द और शहादा मुशारका इनको दिया जा रहा है। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब अज़मतुल्लाह नूरुल इस्लाम, ये भी कुल्लियतुल लुग़ा अल अरबिय्या व दरासत इस्लामिया के तालिब हैं। इनको 10,000 रुपया नक़द
شیل اور شہادہ مشارکہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب محمد نعمان احمد محمد فہیم. محمد نعمان احمد محمد فہیم یہ معہد عثمان بن عفان کا یہ طالب ہے. ان کو 12,000 روپیہ نقد شیل اور شہادہ دیا جا رہا ہے. محمد نعمان احمد محمد فہیم. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ خمسہ محمد امان اللہ، یہ کلیہ عائشہ کی طالبہ ہیں. ان کو 15,000 روپیہ نقد شیل اور شہادہ مشارکہ دیا جا رہا ہے. اس کے لیے میں خواتین میں موجود کلیہ عائشہ کی پرنسپل محترمہ زبیر آپا سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ انعام دیں. خمسہ محمد امان اللہ کلیہ عائشہ کی طالبہ، 15,000 روپیہ نقد شہادہ تفوق اور شیل. اب اس کے بعد فرع اول یعنی کامل قرآن میں شریک ہونے والے متسابقین کو انعام دینے کے لیے میں جنرل سیکرٹری جناب راشد ارشد مختار حفظہ اللہ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ انعامات دیں. چھٹی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب عابد الرحمن سجاد الرحمن، معہد عثمان بن عفان کا یہ طالب ہے. ان کو 1,000 روپیہ نقد شہادہ اور شہادہ مشارکہ ان کو دیا جا رہا ہے. عابد الرحمن سجاد الرحمن. پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والا طالب فیضی عبید اللہ عبد اللطیف ہے. فیضی عبید اللہ عبد اللطیف یہ معہد عثمان بن عفان کا طالب ہے. ان کو 1,000 روپیہ نقد اور اس کے ساتھ ساتھ شہادہ مشارکہ دیا جا رہا ہے. چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب حمدان محمد انظر. حمدان محمد انظر یہ معہد آفاق کا طالب ہے. ان کو 1,000 حمدان محمد اطہر حمدان محمد اطہر معہد آفاق کا یہ طالب ہے. ان کو 1,000 روپیہ نقد اور شہادہ مشارکہ دیا جا رہا ہے. اس پورے قرآن میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب یہ فوزان ضیاء القمر ہے. فوزان ضیاء القمر یہ معہد آفاق کا یہ طالب ہے. ان کو 12,000 روپیہ نقد شیل اور شہادہ مشارکہ ان کو دیا جا رہا ہے. فوزان ضیاء القمر. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب سید برہان الدین سید ذکی الدین. سید برہان الدین سید ذکی الدین یہ معہد آفاق کا طالب ہے. ان کو 16,000 روپیہ نقد شل اور شہادہ تفوق دیا جا رہا ہے. سید برہان الدین. اس گروپ میں اس زمرے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب مصباح الرحمن بن صلاح الدین ہے. مصباح الرحمن بن صلاح الدین کلیت اللغہ کے یہ طالب ہیں. ان کو 20,000 روپیہ نقد شہادہ تفوق اور شل دی جا رہی ہے. اور باقی شہادہ مشارکہ یا ہمارے وہ اساتذہ اکرام جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، جنہوں نے امتحان لیا ہے اور تقریباً 1 ہفتہ بلکہ 1 ہفتہ نہیں اس سے پہلے سے یعنی تقریباً جب سے اس مسابقے کا اعلان کیا گیا ہے اسی وقت سے اس کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی شہادہ ہے اور کچھ ان کے لیے ہدیہ بھی ہے. تو یہ ہدایہ ان کو انشاءاللہ العزیز بعد میں ہم دے دیں گے. اسی طرح ہر وہ طالب جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے ان کے لیے شہادہ مشارکہ ہیں. وہ معہد کے آفس میں آ کر وہ اپنا شہادہ مشارکہ حاصل کر لیں. آپ میں سے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے وہ مبارکبادی کے لائق ہیں، لیکن اگر کسی کو پوزیشن نہیں ملی ہے تو بھی وہ
اس معنی میں مبارکبادی کے لائق ہیں کہ وہ اس دوڑ میں وہ شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اختتام سے پہلے کلمت الشکر ادا کرنے کے لیے میں معہد عثمان بن عفان کے استاد مقری شمیم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ معہد کی طرف سے مہمان اکرام اور جو بھی ذمہ داران اور جنہوں نے بھی اس سلسلے میں تعاون کیا ہے آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ مقری شمیم عبدالرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر اللہ۔ معزز مہمانان کرام، میرے بہت ہی نہایتی معزز ذمہ داران، حاضرین مجلس، طلباء و طالبات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف جنہوں نے اس پورے مسابقے میں جتنی بھی ساری چیزیں تھیں الحمدللہ بحسن خوبی انجام پذیر ہوا۔ 16 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک الحمدللہ بہت سارے زمرے ہوئے، بہت سارے فروع تھے، اس میں طلباء و طالبات تقریباً 170 کی تعداد تھی جو الگ الگ وقتوں میں کیا گیا، الحمدللہ بہت سے لوگ بھی انجام پائے۔ تو اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی اس مجلس کی تعریف اور لائق اور ذکر خیر کا اگر کوئی حق رکھتا ہے تو مؤسسہ جامعہ، یعنی میری مراد محمد مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اس معہد کی بنیاد رکھی اور اس مشن کو آگے چلایا، اور الحمدللہ آج جو یہ پھلتا پھولتا یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت کی ہی نہایت اور حضرت کی ہی مہربانی سے یہ سب ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے رئیس الجامعہ ارشد مختار، انہوں نے بہت ہی نہایت ہی انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کو کیا اور بہت فکر کے ساتھ کہ اس ساری چیزوں میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے پوری توجہ دے کر اس پروگرام کو چلایا۔ اس کے بعد ہمارے راشد مختار صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے پوری تعاون کی۔ اس کے بعد تمام ہی ذمہ داران، یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی ہم نے وہاں سے وہ ساری چیزوں کو حاصل کیا، کہیں بھی کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں آئی، بلکہ تمام ہی ذمہ دار نے بھرپور تعاون کیا اور پرتپاک استقبال کیا۔ اس لیے تمام ہی ذمہ داران کا تہہ دل سے، دل کے عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نہایتی مہمانان کرام، جیسے مہاراشٹرا کے ذمہ دار اعلیٰ اور دیگر تمام مہمانان کرام، علماء اعظام کا بہت دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اخیر میں تمام ہی شرکت کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے وقت پر حاضری دی اور اس بزم کو پر نور اور پرسکون کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر ہمارے معہد کے طلباء جنہوں نے بہترین نظام کو دیا، ہماری مدد کی، یعنی پرجوش اور بالکل پرسکون ماحول کا مظاہرہ کیا۔ اور اخیر میں تمام حکم حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ اس حساب سے کرتا ہوں کہ فجر سے بعد سے لے کر ظہر تک، ظہر بعد سے لے کر عصر تک، یہاں تک کہ مغرب سے لے کے عشاء 9-10 بج گئے تھے، انہوں نے اپنی قیمتی وقت دی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، امانت کے ساتھ انہوں نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کیا۔ اخیر میں
تمام ہی لوگوں کا دل کے گہرائی سے شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو قبول کرے، اور ذمہ دار جس مقصد سے جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو قبول فرمائے، اور یہ جامع ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد جنہوں نے بھی اس کام میں تعاون کیا ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسأل اللہ ان یبارک خطواتہم وان یرفع درجاتہم فی اعلی علیین۔ اس کے ساتھ ہی اس محفل کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔